بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، ویلکم ٹو نالج پرز۔ غزنی پہنچ کر طاہر کو پتا چلا کہ شیخ عبد الرحمن وہاں سے 2 ہفتے ٹھہر کر ہندوستان کا رخ کر چکا ہے۔ غزنی کے ایک تاجر نے، جس کے ساتھ شیخ کے کاروباری تعلقات تھے، یہ بھی بتایا کہ شیخ موجودہ دور میں صرف مدینے کو اپنے لیے محفوظ سمجھتا ہے، اور اس نے یہ خیال کیا کہ وہ عنقریب بچوں کو مدینے پہنچا دے گا۔ طاہر کے لیے یہ اطمینان کافی تھا کہ وہ خطرے سے بہت دور ہیں۔ اس کی تمام توجہ اب جنگ کی طرف مبذول ہو گئی۔ غزنی کی مسجد میں چند تقریروں کے بعد اس نے لوگوں میں ایک نئی روح پھونک دی۔ افغانستان کے علماء پہلے ہی جہاد کا فتویٰ دے چکے تھے، اب وہ طاہر کی اپیل پر دور دراز کا دورہ کر کے لوگوں کو جہاد پر آمادہ کرنے لگے۔ ایک جمعہ کو طاہر کے بعد عبد الملک نے بھی تقریر کی۔ اس کی تقریر جس قدر مختصر تھی، اس قدر ہی مؤثر تھی۔ اگلے دن سلطان نے غزنی کے چیدہ علماء کو 2 وفد بنا کر طاہر اور عبد الملک کو ان کے ساتھ آس پاس کے علاقوں میں جہاد کی تبلیغ کے لیے بھیج دیا۔ غیور افغان جہاد کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جوگ در جوگ سلطان کی فوج میں شامل ہونے لگے۔ اس دورے میں طاہر عبد الملک سے زیادہ کامیاب رہا، اور اس کی وجہ ایک تو اس کی قوت بیان تھی، دوسری وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس ایک ایسے مجاہد کی تلوار تھی جس کی بہادری کی داستانیں ان کے دلوں پر نقش ہو چکی تھیں۔ افغان دنیا اسلام کی ہر جلیل القدر سپاہی کو اپنا عزیز دوست خیال کرتے تھے۔ سلطان جلال الدین نے اپنی قوت کا اندازہ لگانے کے بعد چنگیز خان کو، جو ان دنوں تالکان میں موجود تھا، چند تاتاری قیدیوں کی معرفت یہ پیغام بھیجا: تم نے بے خبری کی حالت میں ہم پر حملہ کیا، تم نے طاقت سے زیادہ عیاری اور مکاری سے ہمارے شہر فتح کیے ہیں، تمہارے سپاہی ایک مدت سے میری تلاش میں سرگرداں ہیں۔ میں اس وقت افغانستان میں ہوں اور تمہیں مقابلے کی دعوت دیتا ہوں، اور تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس دفعہ تمہاری تلواروں کے سامنے بے کس عورتوں اور بچوں کی گردنوں کی بجائے تلواریں ہی ہوں گی۔ اگر ہمت ہے تو مقابلے کے لیے آ جاؤ۔ چنگیز خان نے شیخی طوطوں کو ایک زبردست فوج کے ساتھ جلال الدین کے مقابلے میں بھیج دیا۔ سلطان نے غزنی سے چند کوس آگے نکل کر اس کا مقابلہ کیا۔ 3 دن گمسان کی لڑائی ہوتی رہی۔ ترکوں اور افغانوں نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بہادری کے جوہر دکھائے۔ چوتھے دن تاتاریوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ سلطان کئی کوس تک ان کا تعاقب کرنے کے بعد انہیں گھیرا کر ایک ایسے علاقے میں لے آیا جہاں تنگ پہاڑی پر اس نے اپنے بہترین تیر انداز بٹھا رکھے تھے۔ شیخی طوطوں کی بہت بڑی فوج سے بہت تھوڑی فوج یہاں تک پہنچ سکی اور بچ نکلنے میں کامیاب ہوئی، لیکن سلطان نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور دریائے کابل تک اس کا تعاقب کیا۔ شیخی طوطوں نے دریا میں کود کر جان بچائی۔ تیروں کی بارش میں جب وہ کنارے پر پہنچا تو اس کے ساتھ صرف 8 آدمی ہی باقی بچے تھے۔ افغانستان میں جلال الدین کی اس فتح کی خبر کو بجلی کی طرح سے پھیلا دیا گیا۔ چنگیز خان کو اس شکست کی خبر کے ساتھ یہ خبر بھی ملی کہ کوہ ہندوکش سے لے کر دریائے مرغاب کے ساحل تک تمام قبائل کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے تاتاریوں کی ہر چوکی کے سپاہیوں کا صفایا کر دیا ہے۔ چنگیز خان نے پہلی بار صرف ایک محاذ پر اپنی تمام قوت جمع کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ زبردست تیاری کے بعد اس نے بلخ اور ہرات کے درمیان ایک وسیع علاقے کو تباہ و برباد کرنے کے بعد دریائے مرغاب کے کنارے پر پڑاؤ ڈال دیا اور فرغانہ سے لے کر آذربائیجان تک بکھری ہوئی افواج کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ چنگیز خان کو اپنی فتح کا پورا یقین نہ تھا، اور اسے یہ خدشہ تھا کہ اگر اسے شکست ہوئی تو مفتوحہ ممالک کے تمام وہ لوگ جو ابھی تک تاتاریوں کے مظالم کی وجہ سے سہمے ہوئے ہیں، اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، اور جلال الدین زمین کے آخری کونے تک اس کا تعاقب کرے گا۔ لیکن قدرت کو شاید جلال الدین کے عزم و استقلال کا ایک اور امتحان مقصود تھا۔ مستقبل کے افق پر ایک ہلکی سی روشنی دیکھنے کے بعد اسے پھر ایک بار ادبار کی گھٹائیں نظر آنے لگی۔ ایک افسوسناک حادثے سے شیر خوارزم کی شاندار فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ شیخی طوطوں کی شکست کے بعد جو مال غنیمت سلطان کے ہاتھ آیا
اس میں خوبصورت گھوڑا بھی تھا۔ اس گھوڑے پر امین الدین ملک اور سیف الدین اغراق میں تکرار ہو گئی۔ سیف الدین کے منہ سے کوئی سخت جملہ نکل گیا اور امین الدین نے غصے میں آ کر اسے چابک رسید کر دیا۔ سیف الدین کے بھائی نے فوراً تلوار کھینچ لی اور امین ملک پر حملہ کر دیا، لیکن امین کی فوج کے ایک افسر نے پیچھے سے تلوار مار کر اس کا سر قلم کر دیا۔ فوج کے دو بہادر سرداروں کے درمیان جنگ ناگزیر تھی۔ سیف الدین اغراق کے 40,000 اور امین الدین کے 50,000 ایک دوسرے کے سامنے صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ سلطان کو اپنے خیمے میں جب یہ خبر ملی تو وہ بھاگ کر باہر آیا اور ان کے درمیان جا کھڑا ہوا۔ دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ افغانستان کے ملک اور علماء بھی ان دو افواج کے درمیان قطار باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ سلطان کے حکم پر امین الدین معذرت خواہی کے لیے تیار ہو گیا، لیکن سیف الدین نے اپنے بھائی کا قتل معمولی بات نہ تھی۔ اس کا پہلا اور آخری مطالبہ یہی تھا، امین کو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ سلطان کو ایک طرف یہ احساس تھا کہ امین ملک پر سختی کی گئی تو اس کے 50,000 سپاہی اس کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے، دوسری طرف سیف الدین کے ناراض ہو جانے کی صورت میں اسے 40,000 ترکوں کے بگڑ جانے کا خطرہ تھا۔ مصالحت کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی تھیں۔ سیف الدین کو سلطان کی نیت پر اس لیے بھی شبہ ہوا کہ امین ملک نے اپنی لڑکی سلطان کے عقد میں دے رکھی تھی۔ اس نازک موقع پر نہ علماء کی منتیں کارگر ثابت ہوئیں اور نہ ہی طاہر عبد الملک کی تقریروں کا کوئی اثر ہوا۔ سیف الدین نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ہم تاتاریوں کے مقابلے میں سلطان کی مدد کے لیے آئے ہیں، سلطان کے خسر سے بے عزتی کروانے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ رات کے وقت اس نے اپنے 40,000 سپاہیوں کے ساتھ کرمان کی طرف کوچ کر دیا۔ سلطان کا ایک بازو ٹوٹ چکا تھا۔ جلال الدین کے لشکر میں پھوٹ کی خبر سنتے ہی چنگیز خان دوبارہ سے حملہ آور ہوا اور غزنی کی طرف بڑھا۔ سلطان نے غزنی سے کئی منازل آگے جا کر پڑاؤ ڈال دیا اور چنگیز خان کے راستے کے ہر پہاڑی، ہر گھاٹی، ہر درے اور ہر ندی کے پل پر چھاپا مار کر سپاہیوں کے پہرے بٹھا دیے۔ چنگیز خان کے ساتھ ایک بے پناہ قوت تھی۔ وہ راستے کی ہر مشکل پر قابو پانا جانتا تھا، مزاحمت کی ہر چٹان کو سرنگوں کرتا اور قدم قدم پر اپنے سپاہیوں کی لاشوں کے انبار چھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ جلال الدین کے چھاپا مار سپاہی اچانک کسی پہاڑی سے نمودار ہوتے اور اس کی فوج کے کسی حصے پر تیروں کا می برسا کر غائب ہو جاتا۔ جلال الدین کسی ایک میدان میں فیصلہ کن جنگ لڑنے کا فیصلہ نہ کر سکا تھا۔ چنگیز خان کے ٹڈی دل افواج کے ساتھ اس کی معمولی لشکر کی کوئی نسبت نہ تھی۔ دوسرے 40,000 ترکوں کے نکل جانے سے اس کے نئے ساتھیوں کے حوصلے پست ہو چکے تھے۔ صرف 15-20,000 سپاہی ایسے تھے جن کے متعلق اسے یقین تھا کہ وہ فتح و شکست سے بے نیاز ہو کر آخری دم تک لڑتے رہیں گے۔ باقی فوج کے متعلق اس کا خیال تھا کہ وہ ایک بار پسپا ہونے کے بعد پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے گی۔ اس نے فوج کا بیشتر حصہ امین اور تیمور کے سپرد کیا اور اپنے پرانے جانثاروں کے طوفانی دستوں کے ساتھ آگے بڑھ کر چنگیز خان کی فوج کے ہراول کو شکست دی اور قریباً 5,000 سپاہی تہے تیگ کر دیے۔ جب چنگیز خان ہراول کے سالاروں کو لعنت و ملامت کر رہا تھا تو اسے یہ خبر ملی کہ جلال کے طوفانی دستوں کے پہاڑیوں کے عقب سے ایک لمبا چکر کاٹ کر عقبی دستوں پر بھی حملہ کر چکے ہیں اور اسد کا بہت سا سامان لوٹ لیا ہے۔ مٹھی بھر جماعت کے ساتھ جلال الدین کی ان کامیابیوں نے اس کی فوج میں ایک نئی روح پھونک دی، لیکن تاتاریوں کی قوت کا صحیح اندازہ کرنے کے بعد جلال الدین نے یہ فیصلہ کیا کہ دریائے سندھ تک پیچھے ہٹتا چلا جائے گا اور اس دوران میں اسے ایک تو مزید تیاری کا موقع مل جائے گا، دوسرے عقب سے چھاپا مارنے والی فوجیں آئے دن تاتاریوں کے نقصانات میں اضافہ کر کے انہیں پہاڑوں کے اصلاح متناہی سلسلے میں اور آگے بڑھنے کا فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور کر دیں گی، اور پسپائی کی صورت میں چنگیز خان کا انجام شیگی طوطوں سے مختلف نہ ہوگا۔ صحرائے گوبی کا گرگ بارہ دیدہ ان خطرات سے بے خبر نہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ شیر خوارزم اسے اپنی خطرناک کچھار میں لا رہا ہے، لیکن آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹنا زیادہ خطرناک سمجھتے ہوئے اس نے قدم قدم پر سخت ترین نقصانات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی رفتار کو اور تیز کر دیا۔ جلال الدین نے امیر اور تیمور کو حکم دیا کہ وہ فوراً مستقر کو چھوڑ کر اپنی فوجیں مشرق کی طرف لے جائیں اور خود 8,000 جاں بازوں کے ساتھ تاتاریوں کی رفتار کم کرنے کی تدابیر سوچنے لگا۔ ایک صبح تاتاری جب سورج کے سامنے سر مسجود تھے
جلال الدین نے ایک پہاڑ کے عقب سے نمودار ہو کر ان کے لشکر کے بائیں بازو پر حملہ کر دیا، اور جب تک دوسری وادی سے کلب لشکر کے سپاہی بائیں بازو کی فوج کی مدد کے لیے پہنچے، جلال الدین 3000 تاتاریوں کو موت کے گھاٹ اتار کر پہاڑیوں میں غائب ہو چکا تھا۔ چنگیز خان نے جلال الدین کا پیچھا کرنے کی بجائے ہراول دستوں کو امین اور تیمور کی قیادت میں پیچھے ہٹنے والی فوج کا پیچھا کرنے کا حکم دیا اور باقی لشکر کی رفتار بھی تیز کر دی۔ جلال الدین کو ایک اور موقع ہاتھ آیا اور اس نے دوپہر کے وقت عقب میں نمودار ہو کر رسد کے دستوں پر حملہ کر دیا، لیکن عقب کی افواج رک کر مقابلہ کرنے کی بجائے مدافعانہ جنگ لڑتی ہوئی آگے بڑھتی گئیں۔ جلال الدین نے رسد کا سامان سے لدے ہوئے خچر منتشر کر دیے اور دور تک تاتاریوں کا پیچھا کر کے ان پر تیروں کی بارش کرتا رہا۔ بالآخر تیسرے پہر اس کی فوج کو رکنے کا حکم دے کر ایک افسر نے کہا، خدا خیر کرے، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ امین ملک حماقت کر بیٹھتا ہے۔ اس نے تاتاریوں کے ہراول دستے دیکھ کر میرے حکم کے خلاف ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دی، ورنہ عقب میں میرے حملے کے باوجود تاتاریوں کے نہ رکنے کی وجہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ ترک افسر نے جواب دیا، امین اتنا بیوقوف نہیں، اور اگر ہو بھی تو تیمور جیسا جہاں دیدہ سپاہی اس کے ساتھ ہے۔ سلطان نے کہا، لیکن تاتاری سامان رسد کے ایک خچر کو 100 سپاہیوں سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں۔ آج انہوں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس سے دو ہی باتیں ظاہر ہوتی ہیں، امین نے یا تو ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دی ہے یا وہ ان کے نرغے میں آ چکا ہے۔ ہمیں اس کی مدد کو فوراً پہنچنا چاہیے۔ جلال الدین کے خدشات صحیح ثابت ہوئے۔ چنگیز خان کے ہراول کے چند دستوں نے قریباً بیش کوش یلغار کرنے کے بعد امین کے لشکر کو جا لیا۔ امین نے یہ سمجھ کر کے ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور پیچھے جلال الدین کے حملوں کے باعث چنگیز خان اتنی بڑی فوج کے ساتھ نہایت معمولی رفتار سے پیش قدمی کر رہا ہوگا، فوج کو ٹھہرنے کا حکم دے کر ان پر حملہ کرنا چاہا، لیکن تیمور نے اس ارادے کی مخالفت کی اور اسے سمجھایا کہ ہراول کو اس قدر تیزی سے آگے بھیجنے سے چنگیز خان کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ساتھ لڑائی چھیڑ کر ہمیں تاتاریوں کے باقی لشکر کی آمد تک مصروف رکھا جائے۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ مجھے 2000 سواروں کے ساتھ ان دونوں سے نپٹنے کی پیچھے چھوڑ دیں اور اپنی پسپائی جاری رکھیں۔ لیکن امیر نے یہ مشورہ قبول نہ کیا اور پیچھے مڑ کر تاتاریوں پر حملہ کر دیا۔ تاتاری تھوڑی دیر مقابلہ کرنے کے بعد بھاگ نکلے۔ امین نے لشکر کو دوبارہ کوچ کرنے کا حکم دیتے ہوئے تیمور سے کہا، دیکھا آپ نے، مجھے یقین تھا کہ یہ چنگیز خان کے ہراول دستے نہیں بلکہ کسی طرف سے کوئی اور گروہ اس طرف آ نکلا ہے۔ چنگیز خان کی فوج نے بڑی تیزی سے کام لیا ہوگا تو ہم بھی اس سے 10 کوس دور ہوں گے۔ تیمور نے جواب دیا، ہو سکتا ہے آپ کا خیال صحیح ہو، لیکن ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ امین نے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا، لیکن اچانک اسے قریباً 3000 تاتاری ایک پہاڑی وادی سے اترتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس دفعہ تیمور نے اسے سختی سے روکنے کی کوشش کی، لیکن جس قدر تیمور کے شکوک پختہ ہو چکے تھے، اسی قدر امین کو یقین تھا کہ یہ فوج مختصر ہوگی اور ایک طرف سے آ نکلی ہے۔ اس کا چنگیز خان کی باقاعدہ فوج کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں، جو اس کے خیال کے مطابق ابھی کوسوں دور تھی۔ امین ملک نے تیمور کے خدشات کی خاطر میں نہ لاتے ہوئے پھر تاتاریوں پر حملہ کر دیا اور چند لمحات کے اندر اندر انہیں رونق ڈالا، لیکن ان کی تعداد کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ پہاڑیوں سے ان کے نئے دستے جوگ در دوگ اتر کر وادی میں داخل ہونے لگے۔ قریباً ایک پہر لڑنے کے بعد امین نے دیکھا کہ دشمن کی صفوں میں 10-12 ہزار سپاہی جمع ہو چکے ہیں، اور اس نے پریشان ہو کر تیمور سے سوال کیا کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے۔ تیمور نے غصے سے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ چنگیز خان کے ہراول کی تمام فوج اس وادی کے ارد گرد جمع ہو چکی ہے۔ آس پاس کی تمام پہاڑیوں سے انہیں مار بگائے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کاش آپ میرا مشورہ قبول کر لیتے، لیکن اب غلطیوں پر اظہار افسوس کا موقع نہیں، تلافی کا موقع ہے، تو آپ رہنمائی کیجیے، مجھے اب ایک سپاہی سمجھیں۔ تیمور نے امین کو 30,000 سپاہی دے کر آس پاس کی پہاڑیوں پر قبضہ کرنے کے لیے کہا اور خود باقی فوج کے ساتھ وادی میں اترنے والی افواج کے مقابلے پہ ڈٹ گیا۔ عصر کے قریب یہ وادی آس پاس کی پہاڑیاں تاتاریوں سے خالی ہو رہی تھیں،
لیکن اس عرصے میں چنگیز خان کی باقاعدہ فوج وہاں پر پہنچ گئی۔ امین نے اپنے 30,000 سپاہیوں کے ساتھ ایک پہاڑی سے اتر کر دوسری وادی میں چنگیز خان کے لشکر کے دائیں بازو پر حملہ کر دیا، اور اس کا یہ حملہ فتح کی خواہش سے زیادہ اپنی غلطی کی تلافی کے لیے تھا۔ دوسری وادی میں جہاں تیمور لڑ رہا تھا، چنگیز خان کا مقدمۃ الجیش کے ساتھ خود پہنچ جانا بہت خطرناک ثابت ہوا۔ تیمور ملک نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن تھوڑی دیر چنگیز خان کی میسرہ کی فوج بھی اس وادی میں داخل ہو چکی تھی۔ تیمور شام کی تاریکی سے فائدہ اٹھانے کی امید میں لڑتا رہا۔ دوسری وادی میں امین کے پاؤں اکھڑ چکے تھے، لیکن اچانک جلال الدین کے پہنچ جانے سے بچے کچے سپاہیوں نے بھاگ نکلنے کا ارادہ ترک کر دیا اور جان توڑ حملے کرنے لگے۔ جلال الدین نے چند حملوں میں میدان صاف کر دیا اور امین کے قریب جا کر سوال کیا، مجھے تمہاری حماقت کی سزا ملی ہے یا قدرت نے میری بدقسمتی میں اضافہ کرنے کے لیے تیمور جیسے جہاں دیدہ سپاہی کے دماغ میں بھی جنون کے اثار پیدا کر دیے؟ امین نے ندامت سے سر جھکا کر جواب دیا، یہ میرا قصور ہے۔ تیمور نے مجھے منع بھی کیا تھا، میں نے اس کا کہا نہ مانا۔ مجھے یقین تھا کہ تاتاری بہت ہی دور ہوں گے۔ خدا ہر انسان کو تمہارے جیسے احمقوں کی دوستی سے محفوظ رکھے۔ اب میں تمہیں ایک کام سونپتا ہوں، تم فوراً غزنی کی طرف روانہ ہو جاؤ اور میرے بیوی بچوں کو لے کر کسی محفوظ مقام کی طرف نکل جاؤ۔ اہل شہر کو بھی یہ مشورہ دو کہ وہ ہندوستان کی سرحد کی طرف نکل جائیں۔ جلال الدین نے اس وادی میں رہی صحیح فوج کو منظم کر کے چند پہاڑیاں عبور کرنے کے بعد تیمور سے نبرد آزما ہونے والی فوج پر حملہ کر دیا اور تیمور کے ارد گرد گھیرا ڈالنے والی صفوں کو درہم بھرہم کرتا ہوا اس کی فوج کے ساتھ جا ملا۔ جب شام کی بڑھتی ہوئی تاریکی میں کسی کو دوست اور دشمن کی تمیز نہ رہی، جلال الدین ایک طرف زوردار حملوں سے میدان خالی کرتا ہوا قریباً 8,000 سپاہیوں کے ساتھ وادی سے نکل گیا، لیکن چنگیز خان کے حکم سے تاتاریوں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ رات کے وقت اس کے کئی سپاہی گھوڑے زخمی ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے اور کئی بھٹک کر ادھر ادھر نکل گئے، اور بعض نے مایوسی کی حالت میں اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ صبح تک اس کے ساتھ صرف 6,000 سپاہی رہ گئے۔ طاہر کے ساتھیوں میں سے اکثر شہید ہو چکے تھے۔ عبدالعزیز اور موسیٰ کو اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے میدان میں گرتے دیکھا تھا۔ چند دن تک تاتاری سائے کی طرح جلال الدین کے پیچھے لگے رہے، یہاں تک کہ وہ لڑتا بھڑتا دریائے سندھ کی طرف جا نکلا۔ ایک صبح جلال اپنی مختصر فوج کے ساتھ ایک ایسی چٹان پر کھڑا تھا جو 3 اطراف سے تاتاریوں کے محاصرے میں تھی، اور چوتھی طرف تقریباً 30 فٹ نیچے دریائے سندھ ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ چنگیز خان کا حکم تھا کہ جلال الدین کو ہر قیمت پر زندہ گرفتار کیا جائے۔ چٹان کے گرد جلال الدین کے بچے کھچے ساتھی بھی اپنی جان کی بازی لگا چکے تھے۔ تاتاریوں کا گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ ان کی فوج سے ایک سوار جو شکل و صورت اور لباس سے ایک مسلمان عالم معلوم ہوتا تھا، سفید جھنڈا اٹھائے ہوئے آگے بڑھا، اور اس نے چٹان کے قریب پہنچ کر بلند آواز میں کہا، سلطان معظم، اگر آپ ہتھیار ڈال دیں تو خان اعظم آپ کی جان بخشی کا وعدہ کرتے ہیں۔ سلطان نے جواب دیا، اگر تمہارے ہاتھ میں سفید جھنڈا نہ ہوتا تو میں تمہاری بات کا جواب تیر سے دیتا۔ جاؤ اس ڈاکو سے کہو کہ میں ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیح دیتا ہوں۔ طاہر نے چنگیز خان کے ایلچی کو ایک ہی نگاہ میں پہچان لیا۔ یہ محلب بن داؤد تھا۔ چنگیز خان نے چند دوستوں کو حملے کا حکم دیا۔ جلال الدین کے سپاہیوں کے تیروں اور پتھروں کی بارش سے چٹان کے نیچے تاتاریوں کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ چنگیز خان نے یہ دیکھ کر زیادہ سپاہی بھیج دیے۔ جلال الدین کے سپاہی ایک ایک کر کے کٹنے لگے۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے چٹان کے آخری سرے تک جا پہنچا۔ سلطان نے تیمور سے کہا، تیمور، قدرت نے ہمیں آگے اور پانی میں سے ایک شے منتخب کرنے پر مجبور کر دیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تیمور نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ پانی کی لہریں آگے کے شعلوں کی طرح بے رحم ثابت نہیں ہوں گی۔ بہت اچھا، میں رہنمائی کرتا ہوں، تم سپاہیوں کو تیار ہونے کا حکم دو۔ سلطان نے بھاری زرہ اتار کر پھینک دی، گھوڑے کو آگے بڑھایا اور ایک لمحہ خوفناک لہروں کو دیکھنے کے بعد ایڑ لگا دی۔ تیمور نے چند آدمیوں کے سوا باقی سپاہیوں کو
دریا میں کودنے کا حکم دیا۔ جب اپنی باری آئی تو تیمور کی نگاہ طاہر پر جا پڑی۔ وہ چند قدم کے فاصلے پر کھڑے گھوڑے کی گردن پر سر ٹیکے ہوئے تھا۔ اس کی زرہ میں چند تیر اٹکے ہوئے تھے اور اس کا وفادار نوکر زید نیزے کے ساتھ 2 تاتاریوں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تیمور گھوڑا بڑھا کر آگے بڑھا اور تاتاریوں میں سے ایک کی گردن اڑا دی۔ دوسرے تاتاری کو زید گرا چکا تھا۔ اتنی دیر میں چند اور تاتاری پہنچ گئے۔ تیمور نے طاہر کو کھینچ کر اپنے گھوڑے پر ڈالتے ہوئے زید اور باقی سپاہیوں کو دریا میں کودنے کا حکم دیا اور خود بھی اپنے گھوڑے کو چٹان کے سرے پر لے جا کر ایڑ لگا دی۔ عبد الملک دریا کے کنارے تذبذب کی حالت میں کھڑا تھا، لیکن جب طاہر کو تیمور کی حفاظت میں دیکھا اس نے بھی چھلانگ لگا دی۔ چنگیز خان نے خوارزم شاہ کو زندہ پکڑنے کی نیت سے اپنے سپاہیوں کی معمولی تعداد چٹان پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کی تھی۔ جب تاتاری چٹان کے اوپر کھڑے ہو کر دریا کی طرف اشارہ کر کے چلانے لگے تو وہ بھاگتا ہوا چٹان پر چڑھا۔ جلال الدین نے اکثر ساتھی تاتاریوں کے تیروں اور بعض دریا کی تند و تیز موجوں کا شکار ہو چکے تھے، لیکن جلال الدین تیروں کی زد میں نہیں تھا۔ وہ دور نکل چکا تھا۔ وہ دوسرے کنارے پر پہنچ کر ایک ٹیلے پر چڑھا اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ چنگیز خان نے اپنے بیٹوں اور سرداروں سے مخاطب ہو کر کہا، خوش نصیب ہے وہ باپ جس کا بیٹا جلال الدین جیسا، اور مبارک ہے وہ مائیں جو ایسے شیروں کو دودھ پلاتی ہیں۔ چنگیز خان کے بعض سپاہیوں نے جلال الدین کے تعاقب میں دریا عبور کرنے کی اجازت طلب کی، لیکن اس نے کہا، یہ دریا ترکستان کے چھوٹے چھوٹے دریاؤں سے مختلف ہے اور دشمن کے ترکش تیروں سے خالی نہیں۔ تیمور نے طاہر کو دریا کے کنارے لٹا کر اس کی زرہ کھولی، زخموں پر پٹیاں باندھی اور کہا، طاہر اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مجھے صبح سے پانی پینے کا موقع نہیں ملا، اس لیے بھوک اور پیاس کی وجہ سے چکر آ گیا تھا۔ دریا میں ٹھنڈا پانی ہے، جی بھر کر پیا جائے۔ قریباً 700 سپاہی دریا عبور کر کے جلال الدین سے جا ملے۔ سلطان نے ارد گرد کی بستیوں پر قبضہ کر کے سامان رسد اور چند گھوڑے فراہم کیے اور کوہستان نمک کے آس پاس ایک چھوٹے سے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ چند دنوں میں اس کی فوج کے منتشر سپاہیوں کی چند اور ٹولیاں بھی اس سے آ ملی۔ چنگیز خان نے چند کوس نیچے جا کر کشتیاں فراہم کی اور تجربہ کار جرنیل کو اپنے بہترین سواروں کو فوج دے کر دریا پار پہنچا دیا۔ جلال الدین نے مایوسی کی حالت میں دہلی کا رخ کیا۔ تاتاری ہندوستان کی ناقابل برداشت گرمی میں دور تک ان کا پیچھا نہ کر سکے۔ وہ ملتان، لاہور اور شاہپور کے علاقوں میں لوٹ مار کر کے واپس چلے گئے۔ واپسی پر پشاور کو تباہ و ویران کرنے کے بعد چنگیز خان نے سمرقند کا رخ کیا۔ افغانستان کے تباہ شدہ علاقوں میں سے دوبارہ گزرتے ہوئے اس نے رہے سہے ان تمام مردوں کو جو اس کے ہاتھ لگے قتل کروا دیا اور بے شمار عورتوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ دریائے سندھ کے کنارے سے لے کر بحیرہ خزر تک تمام اسلامی ممالک پر تاتاریوں کا تسلط ہو چکا تھا۔ افغانستان سے انتقام لینے کے بعد چنگیز خان کو اطمینان ہو چکا تھا کہ اب مسلمانوں میں سر اٹھانے کی ہمت نہیں۔ صرف جلال الدین ایک ایسا دشمن تھا جسے وہ دنیا سے زیادہ خطرناک سمجھتا تھا۔ فوج عالم اسلام کی مدافعت کا آخری کلہ مسمار ہو چکا تھا۔ پشاور کے قریب تاتاریوں کے ہاتھوں اس کے بچے اور بیوی جو امین کی حفاظت میں تھے قتل ہو چکے تھے۔ جلال الدین نے دہلی سے چند منازل کے فاصلے پر پڑاؤ ڈال کر اپنے ایک تجربہ کار مشیر عین الملک اور طاہر بن یوسف کو رہنمائی میں سلطان شمس الدین التمش کی طرف ایک وفد روانہ کیا۔ عین الملک اور اس کے ساتھیوں کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا۔ سلطان التمش نے ان کے ساتھ 3 ملاقاتوں کے بعد انہیں چند دنوں تک جواب دینے کا وعدہ کیا۔ اپنے تمام مشیروں اور فوجی افسروں سے صلاح و مشورہ کرنے کے بعد سلطان نے ایک دن ارکان وفد میں طاہر بن یوسف کو علیحدہ ملاقات کی دعوت دی اور ایک طویل گفتگو کے بعد کہا، ہم جلال الدین کی مدد سے
انکار نہیں کر سکتے، لیکن ہماری مجبوریاں آپ سے پوشیدہ نہیں۔ ہمارے پاس چنگیز خان کا پیغام پہنچ گیا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ اگر ہم نے سلطان جلال الدین کو پناہ دی یا اس کے ساتھ تاتاریوں کے خلاف کوئی معاہدہ کیا تو وہ ہندوستان پر حملہ کر دے گا۔ ہم ایسی دھمکیوں کی پرواہ کرنے والے نہیں۔ تاہم سلطان جلال الدین کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس ملک میں مسلمانوں کی آبادی آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اگر تاتاری یہاں گھس گئے تو خطرے کے وقت شاید یہاں کی دوسری اقوام ہمارا ساتھ دینے کی بجائے ان کے ہی ساتھ جا ملے۔ ہمیں چند ہندو راجاؤں نے یقین دلایا ہے کہ تاتاریوں کے حملے کی صورت میں وہ اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن اگر چنگیز خان انہیں یہ پیغام دے کر اس کا مقصد صرف جلال الدین کو گرفتار کرنا ہے تو وہ یقیناً ہم سے یہ مطالبہ کریں گے کہ ہم اس مہمان کو پناہ دے کے ہندوستان کی تباہی کا موجب نہ بنیں۔ اگر ہمارے پاس زیادہ افواج ہوتی تو ہم آدھے لشکر کے ساتھ جلال الدین کے جھنڈے تلے ہندوستان سے باہر نکل کر تاتاریوں کا مقابلہ کرتے اور آدھا لشکر ہندوستان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیتے، لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے۔ پچھلے دنوں تاتاریوں نے چند دستے دریائے سندھ عبور کرنے کے بعد لاہور اور ملتان تک لوٹ مار کر گئے تھے، اور ہمیں ان کی پیش قدمی روکنے سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ کہیں ہماری غیر مسلم رایا باغی نہ ہو جائے۔ عین الملک نے ہمیں تانا دیا ہے کہ ہم تاتاریوں سے خوف زدہ ہیں۔ ہم اس بات کا جواب دوسروں کے سامنے نہیں دے سکتے، لیکن ہم آپ سے کہتے ہیں کہ تاتاریوں سے خوف کھانے کی وجہ یہ نہیں کہ ہم بزدل ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنی رعیت سے بالکل مطمئن نہیں۔ طاہر نے پوچھا تو کیا میں سلطان جلال الدین کے پاس یہ جواب لے جاؤں کہ آپ ان کو ہندوستان میں ٹھہرنا منظور نہیں، آپ ہمیں غلط سمجھ رہے ہیں۔ اگر ہماری طرف سے سلطان جلال الدین کے مکتوب کا کوئی جواب ہو سکتا تو وہ یہ کہ ہم اپنے ایک مصیبت زدہ بھائی کے لیے اپنا خون تک بہانے کے لیے تیار ہیں، لیکن موجودہ حالات میں ان کی اعانت کی صرف ایک صورت ہے، اور وہ یہ کہ ہم اس سلطنت کی حفاظت کی تمام ذمہ داریوں سے سبق دوش ہو کر اپنی ساری فوج سلطان کے حوالے کر دیں اور تاتاریوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ ہندوستان کی بجائے کسی ایسے ملک میں لڑی جائے جس کے عوام ہمارے ساتھ ہو، اور ہمیں یہ خدشہ نہ ہو کہ کوئی پیچھے سے ہمیں چھرا گھونپ دے گا۔ ایسی صورتحال میں نتیجہ اگر ہمارے حق میں ہوا تو ہم ہندوستان کو ایک بار کھو کر بھی دوبارہ حاصل کر سکیں گے، اور اگر ہمیں شکست ہوئی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسرے ممالک کی طرح ہندوستان کو بھی کھو بیٹھیں گے۔ طاہر نے کہا، ہم نے ہندوستان کی وسعت سے آپ کی فوجی قوت کا اندازہ لگایا ہے۔ سلطان جلال الدین کی جنگ اپنے لیے نہیں، تمام اسلامی دنیا کے لیے ہے۔ یہ کبھی گوارا نہیں کریں گے کہ یہ ملک جو ترکستان، ایران اور افغانستان کے لاکھوں بھی پناہ لوگوں کی پناہ گزین بن چکا ہے، مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے۔ دریا سندھ کے کنارے ان کی لڑائی تاتاریوں کو ہندوستان کے دروازے پر روکنے کے لیے تھی۔ خراسان اور ایران میں ان کی جنگیں عراق، شام اور مصر کی حفاظت کے لیے تھی۔ ہمارا مقصد ایک ہے، اور وہ یہ کہ ہم اپنے کھوئے ہوئے ممالک دوبارہ حاصل کر سکیں اور رہے سہے آزاد ممالک کو تاتاریوں کی غلامی سے بچائیں۔ اور اس مقصد کے حصول کا راستہ بھی ایک ہے، اور یہ کہ ہم جمنا کے ساحل سے لے کر جبلت طارق تک ایک قطار میں کھڑے ہو جائیں۔ ہمارا ہر ملک اس اجتماعی جد و جہد میں اپنی استطاعت کے مطابق حصہ لے۔ سلطان جلال الدین کا یہ خیال ہے کہ وہ آپ کے تعاون سے ہندوستان کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا کر ایک بار پھر تمام اسلامی سلطنتوں کو دعوت عمل دیں گے۔ اگر عالم اسلام نے ان کی دعوت پر لبیک کہا تو بہت تھوڑے عرصے میں یہاں سپاہی جمع ہو سکتے ہیں۔ سلطان التمش نے کہا، ہم یہاں آنے والے ہر سپاہی کا خیر مقدم کریں گے، لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ سلطان جلال الدین خود یہاں ٹھہرنے کی بجائے تمام عالم اسلام کا دورہ کریں اور ان کی آواز پر لبیک کہنے والوں کا مستقر ہندوستان ہو؟ جتنے سپاہی وہ فراہم کر کے یہاں بھیجیں گے، ہم ان کی تمام ضروریات پوری کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں، اور اس کا خوشگوار اثر یہ ہوگا کہ تاتاریوں کی توجہ ہندوستان سے ہٹ جائے گی اور ہمیں تیاری کا موقع مل جائے گا۔
اس کے برعکس سلطان جلال الدین اگر خود ہندوستان میں رہے تو تاتاری ہر کروٹ سے باخبر رہیں گے اور ہماری طرف سے خطرہ محسوس کرتے ہی ہندوستان پر حملہ کر دیں گے۔ آپ ہماری تمام باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کریں اور سلطان کو بھی سمجھائیں۔ پھر اگر ان باتوں کے باوجود سلطان نے یہاں ٹھہرنا کرین المصلحت سمجھا تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے محل کا ایک حصہ ان کے لیے خالی ہوگا، اور اگر انہیں ایک مہمان کی حیثیت میں یہاں ٹھہرنا پسند نہ ہو تو ہم انہیں یہ اجازت دیں گے کہ وہ اس ملک کے غیر مفتوحہ حصوں میں سے جون سا علاقہ چاہیں فتح کر لیں۔ ہم در پردہ ان کی مدد کریں گے اور تاتاریوں کو دور رکھنے کے لیے ان پر ظاہر کریں گے کہ سلطان ہماری مرضی کے بغیر اس ملک میں گھس آیا ہے۔ طاہر نے کہا، میں آج ہی سلطان کی طرف روانہ ہو جاؤں گا اور چند دنوں تک سلطان کا جواب آپ کے پاس پہنچا دوں گا۔ شمس الدین التمش نے کہا، بہتر یہ ہوگا کہ آپ سلطان کو مکتوب میں یہ تمام باتیں لکھ بھیجیں اور اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو سلطان کے پاس روانہ کر دیں۔ عین الملک بھی ابھی سے ہمارے عمرہ کے ساتھ ساز باز شروع کر چکا ہے۔ آپ سلطان کو لکھیں کہ یہاں عین الملک کی موجودگی میں ہم دونوں کے لیے نقصان رساں ثابت ہو سکتی ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ اسے واپس بلا لیں اور ہمارے پاس تیمور کو بھیج دیں۔ وہ نیک نیت بھی ہے اور معاملہ فہم بھی۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم بہت جلد کسی فیصلے پر پہنچ جائیں گے۔ سلطان کے پاس آپ اپنے ساتھیوں میں سے جس کو بھیجنا چاہیں اس کے لیے ڈاک کے گھوڑوں کا بندوبست کیا جائے گا اور زیادہ سے زیادہ 3 دن میں سلطان کا جواب لے کر یہاں پر پہنچ جائے گا۔ اس ملاقات کے بعد طاہر کے دل میں سلطان التمش کے متعلق جو غلط فہمیاں تھیں وہ سب دور ہو چکی تھیں۔ اس نے مہمان خانے میں واپس آ کر عین الملک تمام حالات سے آگاہ کیا اور سلطان جلال الدین کے نام مراسلہ لکھنے بیٹھ گیا۔